السلام علیکم، میرا نام ہے محمد سعد اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سوچ ہی زندگی ہے۔ ایک امیر شخص تھا، بہت ہی امیر شخص تھا، اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ اس امیر شخص کے مطابق اس نے اپنے بیٹے کو ہر آسائش فراہم کی تھی۔ اس کا بیٹا زندگی کی ہر آسائش حاصل کیے بیٹھا تھا، اور اس کے پاس اس امیر بندے کے مطابق دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ اچانک ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس امیر آدمی کو یہ خیال آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو احساس دلائے کہ اس نے کس قدر آسائشات حاصل کر رکھی ہیں اور کس قدر پرسکون زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اسے پھر خیال آتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی گاؤں میں لے کے جائے، جہاں وہ دیکھے کہ غریب بندے کس طرح زندگی گزارتے ہیں، غریب بندے کس طرح کے کھانے کھاتے ہیں، وہ کس طرح رہتے ہیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو دولت میں نے اسے دے رکھی ہے اس کی قدر کتنی ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، پھر وہ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے اور اسے کسی گاؤں میں لے جاتا ہے۔ اس کا بیٹا راضی ہو جاتا ہے۔ وہ سارا دن گاؤں میں گزارتے ہیں۔ اس میں جو اس امیر آدمی کا بیٹا ہوتا ہے وہ غریب آدمی کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، رہن سہن، ریت رواج، ہر چیز دیکھتا ہے۔ اس میں وہ گاؤں کی سیر بھی کرتا ہے۔ تو گاؤں میں وہ جو زندگی دیکھ کے آتا ہے، تو جب واپس آنے لگتے ہیں تو باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیسی رہی آپ کی پکنک؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ بہت اچھی۔ تو باپ نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ غریب آدمی کس طرح زندگی گزارتا ہے؟ بیٹے نے کہا جی ابو، میں نے دیکھا ہے غریب بندہ کس طرح زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس نے کہا بیٹا آپ نے آج کی پکنک سے، آج کے ٹور سے کیا سیکھا ہے؟ بیٹا بولتا ہے، کچھ دیر پہلے سوچتا ہے، پھر بولتا ہے کہ بابا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بابا کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بابا میرے پاس صرف اور صرف ایک کتا ہے، جبکہ ان کے پاس 4 کتے ہیں۔ جو ہمارے گھر کا سوئمنگ پول ہے وہ صرف اور صرف ہمارے گھر تک محدود ہے، لیکن جہاں یہ لوگ نہاتے ہیں ان کے پاس نہانے کے لیے دریا ہیں، نہریں ہیں، ندیاں ہیں۔ اگر بات کی جائے ہمارے آنگن کی، لان کی، گارڈن کی، تو وہ تو ہمارے گھر تک محدود ہے، لیکن اگر ان کے گارڈن کی طرف دیکھا جائے تو وہ تا حد نظر پھیلا ہوا ہے۔ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک ان کے گارڈن جاتے ہیں، کھیت کھلیان۔ تو پھر یہاں پہ اس کا بیٹا رکتا نہیں ہے۔ اس کا بیٹا مزید کہتا ہے کہ بابا جو ہمارے گھر میں گارڈن ہے اسے جگمگانے کے لیے، اسے روشن کرنے کے لیے ہمیں دیے لگانا پڑتے ہیں، ہم خود بلب جلاتے ہیں، لیکن جو ان کے گارڈن ہیں انہیں روشن کرنے کے لیے جب رات ہوتی ہے تو ستارے خود بخود روشن ہو جاتے ہیں، انہیں روشن بھی نہیں کرنے پڑتے۔ تو باپ اس بات پہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ باپ کہتا ہے کہ میں اسے دکھانے کیا گیا تھا اور یہ کیا دیکھ کے آیا ہے۔ تو ہر چیز وہ منحصر کرتی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے انداز پر۔ ہمارا جو زاویہ ہے دیکھنے کا اور چیزوں کو سمجھنے کا، اس پہ ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور جیسے کہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہم چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہوتی ہیں، بلکہ ہم چیزوں کو ویسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری جو سوچ ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ بہت اچھی ہے، مثبت ہے، تو ہماری زندگی خود بخود پرسکون ہوگی، اطمینان بخش ہوگی۔ اس میں پریشانیاں اور مختلف فضول قسم کی جو فکریں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جن لوگوں کی سوچ بری ہے، جن لوگوں کی سوچ منفی ہے، جو اچھا نہیں سوچتے، ان کا معیار زندگی اس قدر اچھا نہیں ہوتا۔ انہیں ہر چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، انہیں ہر چیز میں نقص نکالنے اچھے لگتے ہیں۔ وہ جس طرح کہ اگر ان کے سامنے ایک آدھا گلاس کا پانی پڑا ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آدھا پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آدھا پانی کا گلاس خالی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ایڈ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس دوست ہیں، پیار ہے، محبت ہے، فیملی ہے اور اچھی صحت ہے، تو یقین جانیں ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اور رہی بات مال و دولت کی اور کسی دوسری چیز کی، تو مال و دولت ہم جب چاہیں کما سکتے ہیں اپنی محنت کر کے، اور دوسری چیزوں کو ہم مال و دولت دیکھ کے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن رہی بات پیار، محبت، دوست، فیملی اور اچھی صحت کی، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں
انہیں نہ چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی خریدا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے پاس پیار، دوست، فیملی اور اچھی صحت جیسے عناصر ہے نا، اصل امیر شخص وہی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دانا شخص سے میں نے خود سنا ہے کہ ایک بندہ اگر بیمار پڑا ہوا ہے کسی بستر پر تو اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، تو اس کا کوئی پتہ لینے والا ہی نہیں ہے، تو کیا امیر شخص وہ ہے یہ دوسرا شخص جس کے پاس پیسے تو نہیں ہیں اتنے، لیکن اس کے ارد گرد رونق لگی رہتی ہے کہ اس کا حال حوال پتہ کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور اس کی خیر و اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اصل امیر شخص کون ہوا؟ ڈیفینیٹلی امیر شخص وہی ہوا جس کے پاس پیسے تو کم ہیں لیکن اس کا خیال رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ پرسکون اور پر اطمینان زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ پر کام کیجیے، اپنی سوچ کو اعلیٰ اور بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم زندگی ویسی ہی گزارتے ہیں جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے۔ تو میری باتیں سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔